بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اداس بیٹھی مستقبل کے تانے بانے بننے میں مصروف تھی۔ اس کی ماں کو دنیا سے گئے ہوئے آج 10واں روز تھا۔ اب وہ خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ صرف وہی نہیں، اس کے باقی 3 بھائی بھی بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ مامتا کی شفقت اب اس کے سر پر نہیں رہی تھی۔ اگرچہ باپ موجود تھا مگر نہ ہونے کے برابر۔ اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اماں کے جانے کے بعد اس میں سمجھداری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خود بخود ہر کام میں طاق ہو گئی تھی۔ شاید حالات نے اسے سختیاں سہنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ ابا کی تیوریاں ہمیشہ چڑھی رہتی۔ وہ ہمیشہ معمولی سی باتوں پر غصہ کرتا اور بچوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ شاید بچوں کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ نازی نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ منی ابھی 1 سال کی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ سارا وقت منی کے ساتھ گزارتی۔ کم عمری میں پیش آنے والے حالات نے اسے خواہشات کو ماننا سکھا دیا تھا۔ بظاہر وہ بچی تھی مگر اپنی سنجیدہ باتوں سے سمجھدار عورت کی طرح لگتی تھی۔ نعیم الدین کراچی میں ڈرائیوری کرتا تھا۔ وہ 2 ماہ گاؤں میں رہ کر واپس چلا گیا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی، مگر بھلا ہو کے برابر میں اس کے تایا کا گھر تھا جو ان سب کو بہت چاہتے تھے۔ مختلف مزاج کے باعث اس کے تایا اور ابا کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ تایا ابا ہر کام میں تائی سے مشورہ لینے کے عادی تھے، جبکہ نعیم الدین ان کا مذاق اڑاتا اور انہیں زن مرید ہونے کا طعنہ دیتا۔ اسی لیے وہ قریب رہ کر بھی دلوں میں دوریاں تھیں، لیکن یہ تایا کی محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دونوں گھروں کے درمیان اٹھی دیوار گرا دی، جس پر نازیہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ویسے بھی ابا تو کراچی جا کر بچوں کو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ اس نے گھر خرچہ بھیجنا بھی بند کر دیا تھا۔ ان حالات میں تایا ہی ان لوگوں کی کفالت کرتے تھے، مگر تائی کی آنکھوں سے شکوے اور ناگواری چھلکتی۔ تائی بیچاری بھی کیا کرتی، ان کے اخراجات بھی تو کم نہیں تھے۔ پھر آمدنی کا واحد ذریعہ بھی تو سائیکل ورکس کی معمولی سی شاپ تھی، لیکن تایا ان سب کے باوجود اپنے فرائض نبھانے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ زندگی گھسیٹ کر جیسے تیسے چل رہی تھی کہ 6 ماہ بعد ہی نعیم الدین کی آمد سے ان کی زندگی پھر سے زہر گھول گئی۔ وہ اپنے ہمراہ ایک عورت بھی لایا تھا، گہرا کالا رنگ، موٹے نقوش، معمولی سوٹ میں ملبوس، عجیب کرختگی لیے صورت والی عورت۔ یہ ان کی ماں تو نہیں ہو سکتی تھی۔ نازی اپنی ماں کا پرتو تھی، بہت ہی خوبصورت اور نازک سی بچی تھی، جبکہ نئی ماں کے چہرے پر چھائی ہوئی کرختگی دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ تایا اور تائی کو اس کے باپ کے اس فیصلے سے اختلاف تھا، مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن ہی دیوار پھر سے اٹھ گئی۔ یہ سب کروانے والی وہی کالی تسلیم بی بی تھی۔ دعائیں مانگتی نازی کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ عورت کتنی خبیث ہے جس نے آتے ہی ابا اور تایا میں رنجش پیدا کر دی۔ سخت سردی کی اس رات نازی اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں نے برآمدے میں ٹھٹھرتے ہوئے گزاری تھی۔ گھر کے واحد کمرے میں ابا اپنی نئی بیوی کے ساتھ ایسے مزے سے سوئے کہ اگلے دن دوپہر 12 بجے تک کمرے سے باہر نہیں نکلے، جبکہ اس کمرے کے آگے بنا برآمدہ گڈو، پپو، منی اور نازی کا ٹھکانہ تھا۔ کھلے برآمدے میں ٹھنڈی ہوا ساری رات ان کے جسم کو چھید کرتی رہی۔ گڈو اور پپو تو سمجھدار تھے، مگر 1 سالہ منی سے سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں نازی اسے اپنی باہوں میں بھر کر سینے میں بھینچ کر اسے اپنے وجود کی گرمی پہنچانے کی ناکام کوشش کرتی۔ وہ اب اپنی معصوم ننھی سی بہن کو کیسے بتاتی کہ اسے اس کمرے سے بے دخل کرنے میں اس کی سوتیلی ماں ہی نہیں، اس کا سگا باپ بھی شامل تھا۔ بظاہر بچوں کا خیال رکھنے کے لیے تسلیم بی بی کو وہ بہا کر لایا تھا، مگر انہی کے بچوں کے وجود سے وہ یکسر لاپرواہ تھا۔ گھر کا کام ابھی بھی نازی ہی کرتی تھی۔ سوتیلی ماں پورا دن اس پر حکم چلاتی، مگر ابا کے کام کے وقت وہ سر سے دوپٹہ باندھے ہائے ہائے کرتے روٹیاں پکانے لگتی۔ ابا کو لگتا کہ سارا دن تسلیم کام کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ نازی کو ڈانٹ دیتا، جبکہ وہ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو خاموشی سے پی جاتی۔ وہ باپ کو نہ بتاتی کہ سارا کام وہی کرتی ہے۔ تسلیم بی بی کو آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اب تو اسے بس حکم چلانے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ کبھی وہ اس سے سر میں مالش کرواتی تو کبھی اس سے اپنے پاؤں دبواتی۔
وہ بیچاری پورا دن تسنیم بی بی کی خدمت میں مصروف رہتی، جبکہ وہ خراٹے بھر رہی ہوتی۔ کروٹ بدلتی تو نازیہ کو دیکھ کر ڈانٹ دیتی، ہٹی کٹی ہے، تیرے ہاتھوں میں دم نہیں؟ چل جا سو جا، کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ نازیہ بیچاری اسے اپنے دکھتے ہاتھوں کو رگڑتی، چارپائی پر جا کر منی کے پاس لیٹ جاتی۔ اس دن گڈو اور پپو اسکول گئے ہوئے تھے، جبکہ نازیہ گھر میں منی کے ساتھ اکیلی تھی۔ تسنیم بی بی محلے میں گئی تھی، ویسے بھی یہ اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ نازیہ منی کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ اس کے کانوں میں سبزی والے کی آواز آئی۔ نازیہ نے منی کو چارپائی پر بٹھایا اور کھلونے اس کے سامنے رکھ کر دروازے میں کھڑی ہو کر سبزی والے کو آواز لگائی۔ پھر جو ہی وہ سبزی لے کر مڑی، اس کی نظر برابر والے گھر سے نکلتی تسنیم بی بی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ناگواری کے تاثرات دیکھ کر وہ اندر تک لرز کر رہ گئی، جانتی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اور پھر یہی ہوا، اس کے ہاتھ سے تسنیم بی بی نے سبزی والا شاپر چھین کر چارپائی پر پھینکا، اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور اسے اول فول بکنے لگی، اس پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی کہ باپ آئے گا تو اسے صاف کہہ دوں گی، سارے کرتوت تیرے بتاؤں گی، اور کہوں گی کہ لاڈلی بیٹی کی جوانی بے لگام ہو رہی ہے، اس کا بیاہ کر دے۔ میں پڑوس میں گئی تھی، مر تو نہیں گئی تھی، خود تیرا باپ پردیس میں بیٹھا ہے، کل کلاں کو تو نے کوئی گل کھلا دیا تو دنیا والوں کی تھوتو تو میرے حصے میں آئے گی نا، کیا جواب دوں گی؟ نازیہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ اس کی ذات پر کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے تھے، وہ اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر پا رہی تھی۔ زندگی روز بروز مشکل ہوتی جا رہی تھی، وہ اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے اس قید سے رہائی مل جائے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ اگر میں کہیں گئی تو منو، گڈو اور پپو کس حال میں رہیں گے، اماں کی روح تو تڑپ جائے گی۔ اسی بات پر وہ کوئی فیصلہ نہ کر پاتی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کی کمزوری تھی۔ اس روز بھی اماں نے معمولی سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نازی کو پیٹنے کے بعد وہ محلے کے راؤنڈ پر نکلی تو نازی نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک تھیلی میں منی کے چند پرانے کپڑے ڈال کر ایک جوڑا اپنا رکھ کر منی کو سینے سے لگایا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی ماں کو اپنی اولاد کو پڑھانے کا شوق تھا، وہ تو چاہتی تھی کہ میرے بچے کامیاب انسان بنے، مگر تمام خواب اور آرزوئیں ادھورے چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اماں کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈو اور پپو اسکول گئے ہوئے تھے، ان کو خدا کے سپرد کر کے نازی نے الوداعی نظر اپنے گھر پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ آبادی سے کافی دور آ چکی تھی۔ تبھی ایک رکشہ اس کے قریب پہنچا۔ اس کے ذہن میں اپنی پھوپھی کا خیال آیا۔ رکشے والا پوچھ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اس کی پھوپھی 2-3 گاؤں چھوڑ کر چک نمبر 12 میں رہتی تھی۔ دوپٹے کے پلو میں بندھا 50 کا نوٹ کھول کر اس نے رکشے والے کی طرف پڑھایا اور کہا، مجھے چک نمبر 12 جانا ہے۔ منی کو سنبھالتی وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ پھوپھو حمیدہ اس کی بڑی پھوپھی تھیں، مزاج میں بالکل ابا پر گئی تھیں۔ ابا سے کسی بات پر خفا تھی، سو بہت کم ہی ان کے گھر آتی جاتی تھی، لیکن نازیہ کے دل میں اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی تو اس کے ننیھال والے آئے تھے، بچوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ابا نے جانے نہیں دیا۔ ابا تو چاہتا تھا کہ اس کی شادی نازی کی خالہ سے ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک بیٹی دیکھ کر آج تک پچھتا رہے تھے۔ چک نمبر 12 آیا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی۔ اگرچہ نازی کی پھپھو اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک امید اور سہارا تھا کہ وہ یہاں تک چلی آئی تھی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھوپھی نے دروازہ کھول کر سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ خیریت، تو یہاں کیسے آئی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پھوپھی کو گھر چھوڑنے کے بارے میں بتایا تو پھوپھی نے اسے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چل دی۔ نازیہ کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ پروین بھابی نے اسٹیل کے بدرنگ گلاس میں اسے پانی دیا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر مروت کے مارے کچھ کہہ نہیں سکی۔ پروین نے اسے کھانے کا تو نہیں پوچھا، البتہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں سو جانا۔ منی کو اٹھا کر وہ کمرے کی طرف جانے لگی تو منی بولی، باجی مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے پروین سے دودھ کے بارے میں پوچھا تو بڑبڑاتی ہوئی وہ کچن میں چلی گئی۔ اس ذلت پر نازی نے بمشکل امڑتے ہوئے آنسوں کو روکا۔ دودھ کا کپ بھابھی کے ہاتھ سے لے کر
वो कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ तस्लीम बीबी ने पूरे मोहल्ले में ढंढूरा पीटा हुआ था, सर पर कपड़ा बांध कर वावेला करने लगी। वो खुद को कौस रही थी। उसके करीब बैठे पप्पू और गुड्डू सोच रहे थे कि अम्मा का मुंह तो पहले ही काला है, मज़ीद कालक किसने मल दी जो अम्मा कह रही है कि मेरा मुंह काला करके चली गई। नाजिया को कौसने देते हुए तस्लीम बीबी की नज़र इन दोनों पर पड़ी तो वो खोल उठी, बाजू से पकड़कर खींचा और लगी उनको पीटने। जाने कितनी देर उन्हें यूं ही पीटती रही कि बराबर वाले घर से ताई आ गई। छोड़ इन्हें कलमुही, तेरे इसी जुल्म की वजह से बच्ची घर से चली गई। ताई ने दोनों को खींचकर पीछे किया। ना, क्या मतलब है तेरा? कौन से जुल्म होते हैं उस पर? वड्डी आई, बड़ी हमदर्द, संभालती ना फिर इनको? जो कुछ तो इनके साथ कर रही है ना, वही नाजी के साथ भी करती होगी। मैं कहती हूँ अपनी ज़ुबान बंद कर ले और यहाँ से चली जा। हमारे मामले में बोलने की तुझे इजाज़त किसने दी है? तस्लीम बीबी ताई पर फुनकारने लगी। तभी इन दोनों में हाथापाई हो गई। तंग आकर नाजी की ताई घर से निकल गई और वो फिर से दोनों बच्चों पर पल पड़ी। तुझे अपनी माँ का नंबर याद है नाजो? सहम में वो झाड़ू लगा रही थी जब फूफी ने उससे पूछा। वो सहम गई कि कहीं फूफो उसे वापस जाने का ना कह दे। हालांकि यहाँ भी उसे नौकरानियों की तरह रहना पड़ रहा था, मगर तस्लीम बीबी के दोज़ख से कहीं बेहतर था। क्यों फूफो? मैं उसे इत्तला दे दूँ ना कि तू यहाँ है, परेशान होती रहेगी। खैर परेशान तो क्या होना, पूरे गांव में तमाशा बना देगी, फूफी ने जलकर कहा। नहीं फूफो, वो परेशान नहीं होगी, खुश होगी। मगर हमें तेरी खातिर खुद पर इल्ज़ाम तो नहीं लगवाना ना? क्या खबर तू पहले कहाँ से भटकती हुई यहाँ आई है? नहीं फूफो, मैं और कहीं नहीं गई, सीधी आपके पास आई हूँ। चल पिंड कौन सा दूर है, मैं खुद जाकर कह दूँगी। पर फूफो मुझे वहाँ नहीं जाना। देख कैसी ज़ुबान चलाती है, इसी वजह से उससे मार खाती होगी। तुझे कौन वापस जाने का कह रहा है? फूफो के आखिरी जुमले पर वो खुश होकर उन्हें नंबर बताने लगी जो करीब ही बैठे अपने बेटे सिकंदर से इन्होंने मिलाने का कहा। हेलो, हाँ मैं ही हूँ, तेरी नंद हमीदा चकवारा से बोल रही हूँ। अच्छा चल छट, मुझे पता है, तुझे ज़्यादा मक्कर करने की ज़रूरत नहीं। ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि नाजिया हमारे पास है। और हाँ एक बात सुन, अब अगर नईमुद्दीन आए ना तो उसे बता देना कि नाजिया यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं इसका निकाह कर दूंगी। फूफी ने सिकंदर को मोबाइल पकड़ाया। फूफी की बातों से नाजिया की ढारस बंधी। क्या कहती थी मामी? सिकंदर ने पूछा। कहती थी कि नईमुद्दीन एतराज़ करेगा। मैंने भी कह दिया कि मैं नईमुद्दीन की बड़ी बहन हूँ, वो मेरे फैसले पर कुछ नहीं कह सकता। जहाँ चाहूँगी नाजी का ब्याह करूँगी। और फिर वही हुआ जो फूफो ने चाहा था। अब्बा को बहन के फैसले से कोई इख्तलाफ तो नहीं था, लेकिन तस्लीम बीबी को बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि उनके हाथों से मुफ्त की नौकरानी जो निकल गई थी। फूफो ने फ़ौरन ही उसका ब्याह अपने बेटे सिकंदर शाह से कर दिया था। इस फैसले पर परवीन रूठ कर मैके जा बैठी। फूफो ने पोते की आस में बेटे की दूसरी शादी की थी। परवीन की 5 लड़कियां थीं, वो कोई लड़का पैदा न कर सकी, जबकि फूफो को पोते की चाह थी। फूफी ने इस जुनून में नाजी और सिकंदर की उम्रों का फ़र्क भी बालाए ताक रख दिया। सिकंदर उससे पूरे 18 साल बड़ा था। नाजिया के पास फूफी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने ये सब इसलिए कबूल किया कि उसे और मुन्नी को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। यूँ एक सादा सी शाम को पुराने कपड़ों में उसका निकाह सिकंदर बख्श से हो गया। न ढोलक बजी, न सुर्ख जोड़ा उसके तन पर सजा, ना ही मेहंदी से हाथ रचे। किसी ने शफ़क़त से सर पर हाथ भी न रखा। निकाह के अगले रोज़ बड़ा हंगामा हुआ। तस्लीम बीबी मुन्नी को वापस ले जाने की बात कर रही थी। ये सुनकर नाजी की रूह तक कांप गई, लेकिन फुप्पो के आगे उसकी एक न चली। यूँ भी मुन्नी की खुराक यहाँ कम थी, उसकी नशोनुमा नहीं हो पा रही थी। खुद उसका भी यही हाल था, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। बदिले नख्वास्ता उसने मुन्नी को तैयार किया और तस्लीम बीबी के साथ भेज दिया। कितने दिन ही वो परेशान रही। रात को सोने से पहले मुन्नी को याद करके रोती। तस्लीम बीबी ने मुन्नी को ले तो आई थी, मगर बेकार की चीज़ समझकर फेंक दिया। मुन्नी नाजी को याद करके रोती तो वो उसे और मारती थी। वक्त गुजरने लगा। मुन्नी 4 साल की हो गई। इस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी ने उससे उसका बचपना छीन लिया। उसकी आंखों में हर वक्त खौफ नुमाया रहता। भाई पप्पू और गुड्डू खुद मार खा लेते, लेकिन गुड़िया को अपनी सौतेली माँ के साए से दूर रखते। ऐसा कम ही हो पाता। मुन्नी के जिस्म पर पड़े नील और आंखों के नीचे लगी चोटों के निशान देखकर
وہ دل محسوس کر رہ جاتے، سوچتے کاش نازی باجی نے منی کو اس کے ساتھ نہ آنے دیا، وہ کٹتی رہتی۔ منی بہت کمزور اور دھان پان سی تھی۔ نازی نے گھر کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت گھر کے کاموں اور پروین کی بچیوں کی جی حضوری میں لگی رہتی۔ اسے ذرا سی بھی بھول بھال ہو جاتی تو بری طرح روئی کی طرح دھنک کر رکھ دی جاتی۔ پھپھو کو اس کے وجود سے نہیں بلکہ اس کے اندر پلنے والے وجود سے غرض تھی۔ وہ ماں بننے جا رہی تھی، اب اپنے وجود سے ایک زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ پھپھو اور سکندر خوش تو تھے، لیکن ساتھ ہی لڑکے والی بات بھی ذہن نشین کرا دی گئی۔ نازی نے بہت کوشش کی کہ پروین کی بچیاں اس سے مانوس ہو جائیں، مگر وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھیں۔ جبکہ ادھر نازی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی صحت کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا، مگر آرام تو دور کی بات، اسے ایک پل سکون کا نصیب نہ ہوتا۔ پھر ایک دن اس نے پیاری سی بچی کو جنم دیا، لیکن بچی کی پیدائش پر گھر والوں کو گویا سانپ سونگ گیا۔ پھوپھی نے تنزیہ جملوں کی بارش کر دی، سکندر نے منہ موڑ دیا۔ بچی کی پیدائش نے سکندر کو چڑچڑا کر دیا۔ پھر کسی دن معمولی سی بات پر سکندر نے نازی کو طلاق دے دی۔ وہ کتنی دیر ساکت رہی، ہوش آنے پر اس کے کمرے سے چلی آئی جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک تھیلے میں اپنی اور اپنی بیٹی کے چند کپڑے رکھے، وہاں جانے کے لیے تیار ہونے لگی جس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی گود میں منی نہیں، نینا تھی۔ صحن میں کھڑی پھپھی نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ نازیہ نے سر جھکایا اور دہلیز پار کر لی۔ جب وہ گھر پہنچی تو چھوٹے سے صحن میں پپو اور منی مٹی کے کھلونے بنا کر کھیل رہے تھے۔ بہن بھائی خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئے۔ یہاں بھی ایک بیٹی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ تسلیم بی بی نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ خیر یہاں آ کر نازی نے ایک بار پھر سے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ تسلیم بی بی کو فرصت مل گئی۔ اس نے بھی گھریلو جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر پرانی روش اختیار کر لی، بلکہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر ڈال دی۔ ایک دن وہ منی کے کپڑے بدلنے لگی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑے نیل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے منی؟ میں گر گئی تھی باجی۔ اس کے لہجے میں موجود خوف اور آنکھیں جھوٹ کی چگلی کھا رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تمہیں اماں مارتی ہیں؟ نازی نے اس کا چہرہ اوپر کر کے کہا تو منی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ ہاں باجی پتہ ہے، پپو کو بھی اماں نے گرم چمٹے سے مارا تھا۔ کیا؟ نازیہ تڑپ گئی۔ اس نے فوراً پپو کو بازو سے پکڑ کر سامنے کیا جو اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ وہ تینوں سسک رہے تھے۔ آسمان ان کی بے بسی پر خاموش تھا۔ زمین ان کے بوجھ کا وجود لیے کھڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ انہی دنوں ابا کے رشتے کی بہن اپنے بیٹے کے لیے نازی کا رشتہ لینے چلی آئی۔ تسلیم بی بی تو راضی نہیں تھی، مگر پھپھی تاج بھی جونک کی طرح چمٹی رہی تو رشتہ لے کر ٹلی۔ ابا نے بھی سکھ کا سانس لیا، جبکہ نازی بے شمار خدشات کا شکار تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انکار بھی نہ کر سکی۔ نعمان البتہ خوبرو اور اس کا ہم عمر تھا۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے کھلے دل سے نینا کو قبول کر لیا۔ یوں تقدیر نے یکایک اس پر خوشیوں کے در کھول دیے۔ اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا گیا۔ چند دنوں میں اتنی محبتیں پا کر وہ نہال سی ہو گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ وقتی خوشی ہے۔ تقدیر نے ایک اور امتحان لینا تھا۔ اس بار جب وہ میکے گئی تو منی اور پپو کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ پھر ابا ان دونوں کو لینے آ گیا کہ تسنیم بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نازی نے خوب پیار کر کے ابا کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بہت دھڑک رہا تھا۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو منی کی یاد نے اسے بے چین رکھا۔ وہ نیند سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ نعمان گھبرا کر اس کے پاس چلا آیا۔ نازی کیا ہوا؟ اس نے سہمی ہوئی نازی سے پوچھا۔ نعمان، میری منی، میری گڑیا، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ ڈائن اسے مار ڈالے گی۔ نعمان نے اسے باہوں میں بھر کر تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہے، ہم منی کو لے آئیں گے، پریشان مت ہو۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ نعمان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اگلی صبح نازی جاگی تو اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دعائیں مانگتی کام نپٹا رہی تھی۔ انجانا سا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ ساس نے نازی کے چہرے کو دیکھا تو اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود باقی کے کام نپٹانے لگی۔ شام کے 3 بجے
اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ابا کی بین کرتی آواز آئی کہ نازی، منی مر گئی ہے۔ نازی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں ابا، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کے رونے کی آواز سن کر پھپھی تاج دوڑی آئیں۔ نازی پھپھی کے گلے لگ کر مچل اٹھی۔ پھپھی، میں مر جاؤں گی، اسے کہو نا ایسا نہ کرے، ابا سے کہو، کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ نہیں، جھوٹ ہے، میری منی نہیں مر سکتی۔ مگر یہ سچ تھا، منی مری نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس روز منی کو تیز بخار تھا۔ گڈو اور پپو دونوں ورک شاپ پر گئے ہوئے تھے۔ بیمار ہونے کے باوجود منی نے گھر کے تمام کام کیے۔ وہ بھی لیٹی ہی تھی کہ تسلیم بی بی نے اسے دوبارہ چائے بنانے کا کہا۔ کمزوری سے وہ نیچے گر گئی۔ اس نے اٹھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس حکم عدولی پر تسلیم بی بی کو تو جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور منی کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے واحد کمرے میں لے گئی۔ بھری دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں، جبکہ گھر میں اس کی 2 سالہ بیٹی رانی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ تسلیم بی بی نے منی کی موت کو حادثاتی موت قرار دیا۔ کبھی کہتی غسل خانے سے گر گئی، کبھی کہتی سیڑھیوں سے۔ منی کی لاش پنچایت کے سرپنچوں کے منہ پر تمانچہ تھی۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گھر میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود خاموش تماشائی بنے رہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر تعلق نہیں تھا تو انصاف کے علمبردار کیوں کر بنے ہوئے تھے؟ گاؤں کے بعض سے لوگوں نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی، مگر پولیس تفتیش کے لیے آ گئی۔ تسلیم بی بی کی بیٹی رانی نے آنکھوں دیکھا سچ بتا دیا۔ جانے اس ننھی سی جان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ وہ اچانک بول پڑی، مگر اس کا سگا باپ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ منی کو تسلیم بی بی نے قتل کیا ہے۔ پولیس نے تسلیم بی بی کو گرفتار کر لیا، اور پھر جب اپنے انداز سے پوچھا تو تسلیم بی بی نے اقبال جرم کر لیا۔ اسے عمر قید کی سزا ہو گئی، لیکن ایک عدالت ابھی باقی ہے جہاں پر مجرموں کا حساب ہونا باقی ہے، اور وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے۔ جب وہ لگے گی تو ہر ظلم کا مداوع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔